السلام علیکم کلاس 7 آج ہماری نظم ہے نعت۔ نعت آپ کو پتہ ہے نعت کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس نظم میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو نعت لکھی گئی ہے یہ شاعری کی کس صنف میں لکھی گئی ہے، یعنی کس انداز سے لکھی گئی ہے۔ یہاں پر دیکھیے آپ بورڈ پر، یہ دیکھیں 6 مصرے لکھے ہوئے ہیں، 1 2 3 4 5 6۔ تو یہ پورا بند جو ہے وہ کتنے مصروں پر مشتمل ہے؟ 6 مصروں پر مشتمل ہے۔ یہ ایک جو جملہ آپ کو نظر آ رہا ہے شاعری کا، ایک جو مصرع نظر آ رہا ہے وہ آپ کا میں یہاں سے پڑھ رہی ہوں۔ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ یہ پورا کیا ہے؟ ایک بند ہے۔ تو وہ نظم جس کے ایک بند کے 6 مصرے ہوں اس نظم کو مسدس کہتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کی یہ بہت بڑی نظم ہے مسدس حالی، اور اس میں سے آپ کے لیے کچھ حصہ نکال کے آپ کی کتاب میں جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تعریف بیان کی گئی ہے۔ چلیں اب ہم نے دونوں چیزیں کر لی کہ نعت کسے کہتے ہیں اور آپ کی جو یہ نعت ہے وہ شاعری کی کس صنف میں لکھی ہوئی گئی ہے؟ مسدس میں لکھی گئی ہے۔ اور کتنے شعر ہوں گے اس میں؟ 3 شعر ہیں۔ یہ پورا جو ہے وہ ایک شعر کہلاتا ہے، 2 مصرے مل کر کیا بنتے ہیں؟ ایک شعر بنتا ہے۔ یہ 2 مصرے مل کر کیا بنتا ہے؟ ایک شعر۔ تو یہ شعر کتنے ہیں اس میں؟ 3 شعر ہیں اس میں، اور مصرے کتنے ہیں؟ 6 مصرے ہیں۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں، اس کے پڑھتے ہیں پہلے اور پھر اس کے بعد اس کے معنی اور تشریح بھی کریں گے۔ نعت: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے، پڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ لکھی ہے کس نے؟ مولانا الطاف حسین حالی نے۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں اس کی معنی اور تشریح۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اس میں الطاف حسین حالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام نبیوں میں فضیلت حاصل ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کا خطاب عطا کیا۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام جہان والوں پر ہے، انسانوں پر، جنوں پر، جانوروں پر، پرندوں پر۔ پاک نے اپنے انسانوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے، انہیں تکالیف سے باہر نکالا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کیا ہے، اور وہ ایسی چیز عطا کی ہے جس سے اگر ہم صحیح طریقے سے قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں، حضور پاک کی احادیث سمجھ کے پڑھیں، تو ہم سب ان تکالیف سے باہر آ سکتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب عطا کیا ہے کہ ہم نے نہیں بنایا آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت۔ تو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں میں فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، تمام نبیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا خطاب عطا کیا۔ مراد غریبوں کی بر لانے والا، مراد کیا ہوتی ہے؟ حاجت، ضرورت۔ تو مراد غریبوں کی بر لانے والا، بر کا مطلب ہے پوری کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی تمام حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ خود ان کے پاس بہت کم ہوتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی چاہت نہیں تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا پیسہ نہیں جمع ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ ادا کرتے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کوئی آتا اور جو کچھ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتا، تو جو کچھ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا کر دیتے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی، لوگوں کی تکلیفوں کو ان کے چہرے سے محسوس کر لیتے تھے، ان کے انداز سے محسوس کر لیتے تھے۔ ایک واقعہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک یا کئی واقعات ہیں، میں آپ کو اس وقت ہے وہ پورے تو بہت سارے ہیں، لیکن میں ایک دو آپ کو واقعہ سناتی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ لوگوں نے نام بھی سنا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کئی دن سے بھوکے تھے، اور ان کی بھوک کی وجہ سے ان کی کمر دوہری ہو رہی تھی اور کلیجہ کھنچ رہا تھا، تو وہ مسجد نبوی کے ایک کوشے میں بیٹھ گئے جہاں سے سب کا آنا جانا ہوتا تھا، اور وہ جو کوئی آتا وہ اس کو سلام کرتے اور سلام دعا کرتے، اس سے مانگنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ صحابہ کرام اللہ کے آگے کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، لیکن بس کنڈیشن اتنی خراب تھی، کئی دن سے بھوکے تھے، اب برداشت سے باہر ہو رہا تھا، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بس کوئی شخص خود ہی مجھے دیکھ کے پہچان لے اور میری اس تکلیف کو دور کر دے، اور میری جو مجھے حاجت ہو رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، وہ مجھے خود دے دے۔ تو جو بھی آتا تھا وہ اس کو سلام کرتے تھے، اور وہ سلام دعا کر کے چلا جاتا تھا، اور کوئی نہیں پہچان رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق استعمال، حضرت عمر استعمال، انہوں نے بھی نہیں پہچانا۔ اتنے میں ایک طرف سے روشنی دکھائی دی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آتے ہوئے دیکھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب آئے تو انہوں نے جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام دعا کی اور مسئلہ پوچھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غور سے دیکھا، مسکرا دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا تمہیں بھوک لگی؟ تو انہوں نے کہا جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گئے اور وہاں پر اندر معلوم کروایا کہ کچھ کھانے کو ہے، تو بتایا گیا کہ ایک پیالہ ہے دودھ کا، تو وہ پھر ان کے پاس لایا گیا۔ ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ نے وہ پیالہ لیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لے کر آؤ۔ مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا جس پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہوا کرتے تھے، جو غریب ہوا کرتے تھے، ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا، اسلام کو قبول کر لیا تو وہیں پر رہتے تھے، جو کچھ کھانے پینے کو مل گیا وہ وہیں جو ہے وہ کھا لیا کرتے تھے، جس نے بھی جو کچھ بھی جو ہے پہنچا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ جاؤ ان لوگوں کو بلا کے لے کر آؤ۔ وہ تقریباً 70 صحابہ تھے۔ اب حضرت ابو ہریرہ ان کو بلا کر لے کر آئے، سیدھے ہاتھ کی طرف سے جو ہے وہ ان کو دینا شروع کرو، تو وہ صحابہ کو دینا شروع کیا۔ پہلے شخص کو دیا، حضرت ابو ہریرہ پیالے پر نظر رکھے رہے، کیونکہ ان کی بھوک سے بہت حالت خراب تھی اور پیالہ ایک ہی تھا، حکم حضور پاک سمجھا تھا، انہوں نے تو تعمیل کی، تو وہ نظر رکھے ہوئے تھے کہ کتنا کم ہوتا ہے، یہ ایک ہی پیالہ ہے، 70 صحابہ ہیں، میرے پاس کیا آئے گا، تو وہ انہوں نے جو ہے وہ دینا شروع کیا۔ لیکن جب انہوں نے پی لیا، وہ اچھی طرح سے پی لیا، تو دیکھا کہ پیالے میں کچھ بھی کمی نہیں ہوئی، پیالہ اتنا ہی رہا۔ پھر دوسرے نے دیا، تیسرے نے، تقریباً سب صحابہ نے، سارے 70 صحابہ نے بھی لیا۔ پھر حضور پاک نے فرمایا ابو ہریرہ اب کون بچا ہے؟ تو ابو ہریرہ نے فرمایا حضور پاک ایک میں اور ایک آپ۔ حضور پاک نے فرمایا ابو ہریرہ پیو، تو حضرت ابو ہریرہ نے وہ پیالہ سے دودھ پیا، پھر حضور پاک نے فرمایا اور پیو، حضرت ابو ہریرہ نے اور پیا، پھر حضور پاک نے فرمایا اور پیو، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ حضور پاک اب میرے اندر ایک قطرے کی بھی گنجائش
گنجائش نہیں ہے، میں بالکل سیر ہو گیا، میرا پیٹ بھر گیا. اور اس پاس نے فرمایا کہ قوم کا سردار آخر میں پیتا ہے. اس پاس نے وہ پیالے میں سے پھر خود پیا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی تکلیفوں کو ان کے چہرے سے پہچان لیتے تھے، ان کے درد کو، ان کی تکلیف کو محسوس کرتے تھے اور ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے. کسی نے بھی نہیں پہچانا، لیکن ان سے پاس نے پہچان لیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت شدید بھوک کی حالت میں تھے. اور اس سے ہمیں ایک اور دو تین باتیں ہمیں جو ہے وہ اس سے سبق ملتا ہے کہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معجزہ یہاں پر نظر آیا کہ وہ ایک پیالہ دودھ کا سب کو پورا ہو گیا. اور دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 71 لوگوں کا جھوٹا پیا. آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں ہم اس کا جھوٹا کیوں پیے. اور رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ہستی اور وہ جو ہے وہ لوگوں کا جھوٹا پی رہی ہے. تو یہ اخلاق تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو تکلیفوں کو دور کرتے تھے. مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، یعنی جو کوئی شخص کسی بھی مصیبت میں ہوتا تھا اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، چاہے وہ اپنا ہو، یعنی مسلمان ہو، کافر ہو، منافق ہو، جو کوئی بھی ہو، اس کی تکلیفوں کو دور کرتے تھے. اس میں ایک اور واقعہ بھی ہے. مکے میں ایک عورت تھی اور اس کا بچہ، تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. تو اس بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں آپ کے کپڑے بہت پھٹ رہے ہیں، جسم نظر آ رہا ہے، تو میں چچا سے جا کے جو ہے آپ کے لیے کچھ مانگ لیتا ہوں. کہ وہ اس نے کہا، بڑھیا اس عورت نے کہا کہ نہیں وہ نہیں دیں گے، وہ بہت سخت ہے، مت جاؤ. انہوں نے کہا نہیں میں تو جاؤں گا. اور وہ جو ہے وہ اپنے چچا کے پاس گیا، لیکن چچا نے بہت ڈانٹا ڈٹا اور وہ روتا ہوا بچہ جو ہے وہ واپس آیا. جب وہ راستے میں واپس آ رہا تھا تو ایک شخص نے اسے دیکھا. اس نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. تو اس نے کہا کہ ایک شخص ہے، محمد ہے اس کا نام، صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت تو ایمان زیادہ تر لوگ نہیں لے کر آئے تھے. تم اگر اس کے پاس جاؤ گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری حاجت کو پوری کرے گا، لیکن اس کا دین جو ہے وہ ہم سے مختلف ہے، وہ ہمارے دین پر نہیں ہے اس کا ادھر کرنا. تو یہ بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے پاس آیا، سیدھا آیا اور آ کے بتایا کہ چچا نے تو کچھ بھی نہیں دیا. ہاں لیکن ایک شخص ہے جس کے بارے میں ایک شخص نے بتایا ہے کہ وہ ہماری مصیبت کو دور کر سکتا ہے اور اس کا نام ہے محمد. تو اس کی ماں نے کہا کہ نہیں اس کے پاس نہیں جانا اور وہ بے دین کر دیں گے تمہیں. تو اس نے کہا اپنی ماں سے کہ میں اپنے بتوں پر جمع ہوا ہوں، آپ فکر نہ کریں اور میں ان کی باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی پریشانی تو دور کروا لیں گے اس سے. اس پاس ہم وہیں کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کعبے کے صحن میں. تو یہ آیا اور آ کے جو ہے اس پاس سے بات چیت کی. جو بھی میں یہ بات بولتی کہ یہ مت سوچے گا کہ میں آپ کے دین کو اختیار کر لوں گا. کہ مجھے پاس میں فرمایا کہ تم اپنا مسئلہ تو بتاؤ، پریشانی کیا ہے. تو ساری اس نے اپنی پریشانی بتائی. مجھے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی چادر مبارک اتاری اور اس لڑکی پر ڈال دی. اور وہ پھر لے کر آ گیا اور آ کے اپنی ماں کے اوپر ڈال دی اس نے. تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے پہلے ہی بول دیا تھا، چادر انہوں نے یہ دی ہے آپ یہ لیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا شخص جس نے ہمارے اوپر جو ہے وہ اپنی رحمت کی چادر ڈال دی ہے، ہمیں اس کا دین قبول کر لینا چاہیے. تو وہ فوراً جو ہے وہ دونوں ماں بیٹے گئے اور جا کے اسلام قبول کر لیا. تو کیا ہے کہ وہ مصیبت میں غیروں کے کام آتے تھے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں، مجھے بار بار اور مزید آ رہے ہیں دماغ میں، لیکن میں اس کو اس وقت تو اتنا نہیں بیان کر سکتی، ہمارا جو ہے وہ ٹاپک بہت لیندی ہو جائے گا. لیکن ہمیں پڑھنا چاہیے. جو یہ انہوں نے نظم لکھی ہے بالکل صحیح لکھی ہے. مجھے پاس ان کی شخصیت اسی انداز کی تھی. تو ہمیں پڑھنا چاہیے مجھے پاس ان کی شخصیت کو، مجھے پاس ان کے واقعات کو. تمہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم امت ہے وہ کیسے تھے، اور ہمیں اپنے آپ کو اس طرح کا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. مکمل طور پر تو ہم ایسے بن نہیں سکتے، وہ تو بہت بلند درجے پر فائز ہے. انک لعلی خلق عظیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ تھوڑی بہت تو دھول ہی صحیح، کچھ تو ہمارے اندر وہ رنگ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، یعنی مجھے بات ہم ہر مصیبت زدہ شخص کی مصیبت کو دور کرتے تھے، اور اپنے ہو یا پرائے
یعنی کافر ہوں، مسلمان ہوں یا منافق ہوں، کوئی بھی ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکلیفوں کو دور کرتے تھے۔ فقیروں کا منجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ جو بھی فقیر ہوتا تھا، جو بھی ضرورت مند ہوتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جائے پناہ لیتا تھا۔ ملجا کا مطلب ہوتا ہے جائے پناہ۔ ضعیفوں کا ماوا یعنی جو کمزور لوگ تھے ان کا سہارا بنتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتیموں کی کفالت کرتے تھے۔ والی یعنی پالنے والا، پرورش کرنا یعنی ان کو کھانے پینے کی جو چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی، جن کے ماں باپ نہیں ہوتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یتیموں کی کفالت بھی کرتے تھے۔ غلاموں کا مولا، غلاموں کی بھرپور مدد کرتے تھے۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ اب خطا کار یعنی جو لوگ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کرتے تھے، آپ ان کی برائیوں سے درگزر کرتے تھے۔ اس میں آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک بڑھیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ جب حضور پاک نماز کے لیے جاتے تھے تو کچرا پھینک دیتی تھی، اور ایک دن کچرا نہیں پھینکا اس نے، تو حضور پاک کو تشویش ہوئی کہ کیا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے، تو پتہ چلا وہ بیمار ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، وہ بھی متاثر ہو گئے۔ مکہ کے موقع پر جن لوگوں نے حضور پاک کو مکہ سے نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ برا سلوک کیا ہے، تو آپ کو جادوگر کہا ہے، آپ کو ساحر کہا ہے، آپ کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی ہیں، اور جب فتح مکہ ہوا تو وہ سارے دشمن حضور پاک کے سامنے کھڑے تھے، حضور پاک نے انہیں معاف کر دیا۔ بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، بداندیش یعنی دشمن، برا چاہنے والا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اتنے بہترین اخلاق سے، درگزر کی کیفیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے دل میں بھی اپنے لیے گھر کر لیتے تھے۔ مفاسد، مفسد، مفاسد کا مطلب ہوتا ہے جھگڑے فسادات۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب معاشرے میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے تھے اور آپس میں قتل و غارت گری تک پہنچ جاتے تھے وہ لوگ۔ تو مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جھگڑے و فسادات کو جڑ سے اکھاڑ کر ختم کر دیا۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، جتنے بھی قبیلے تھے ان میں جو دشمنیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنیوں کو محبتوں میں تبدیل کر دیا۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اور وہ ساری دشمنیاں کیا ہوگی، ختم ہو گئی، ان کے دلوں کو صاف کر دیا۔ شیر و شکر کا مطلب ہوتا ہے متحد کر دیا۔ جیسے دودھ میں ہم شکر ملا کے محلول بنا لیتے ہیں، وہ ایک جان ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے سارے قبائل جو ہے وہ ایک متحد ہو گئے اور سب ایک دوسرے پر جانثار کرنے لگے، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے لگے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ سوئے قوم کا مطلب ہوتا ہے قوم کی طرف، سو کا مطلب ہوتا ہے طرف یا جانب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جب حضور پاک 40 برس کے ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جا کے رکھنے لگے تھے اور وہاں پر سوچا کرتے تھے کہ میں کیسے ان سب کو ٹھیک کروں۔ وہاں پر وحی آئی تھی، پہلی وحی حضور پاک پر غار ہرا میں آئی تھی۔ یہاں پر فرماتے ہیں مولانا عطا حسین حالی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا سے غار ہرا سے اتر کر اپنی قوم کی طرف آئے اور ان کو ایک نسخہ کیمیا دیا، یعنی قرآن مجید۔ نسخہ کیمیا کا مطلب کیا ہے؟ نسخہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پرسکرپشن دیتے ہیں نا، وہ لکھ کے دیتا ہے نسخہ کہ یہ دوائیں آپ نے لینی ہے تو آپ کی بیماری کیا ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ اور کیمیا کا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہر جو دوا ہم لیتے ہیں وہ کیمیکل سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو مولانا عطا حسین حالی کہہ رہے ہیں کہ یہ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اور وہ یہ ایسی دوا ہے جو ہماری روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور ہماری جسمانی بیماریوں کا بھی بھرپور علاج ہے اس کے اندر۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی۔ صوت ہادی کا مطلب ہوتا ہے، صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز اور ہادی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینے والا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت کی آواز تھی وہ بجلی کی کڑک کی طرح تھی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ لوگوں کے لیے بجلی کا کڑکا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا پیغام ہے وہ اور اس میں حق بات ہے۔ اب وہ حق کو قبول کرنا لوگوں کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ بھاری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے، اس قرآن مجید میں کیا پیغام ہے کہ اگر تم نے یہ بات مانی تو تمہیں یہ جزا ملے گی، اور اگر نہیں مانی تو تمہیں یہ سزائیں بھی ملیں گی۔ یعنی لوگ ہل گئے، تو عرب کی زمین ساری ہلا دی، یعنی اس عرب کے کونے کونے میں اس کا اثر محسوس ہوا اور لوگوں کو کے اوپر اس کا ایسا اثر ہوا کہ لوگ
اپنی ساری برائیوں کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آنے لگے تو ان کی تو زندگیاں تبدیل ہو گئی. نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی. یعنی اب پہلے ان کی لگن کیا تھی؟ دنیا کمانا، دنیا کی چیزیں حاصل ہو جائیں، شہرت مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے. اب تو یہ تمام چیزیں ثانوی ہو گئی، ان کو اس کی حقیقت پتہ چل گئی کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی اس کے بعد کی زندگی ہے. تو اب ان کے اندر لگن کیا پیدا ہو گئی؟ اللہ کی رضا. اور وہ دوڑ دوڑ کر نیکیاں کرنے لگے. لگن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جذبہ، تمنا. ایک آواز نے سوتی بستی چلا دی، اور جو آواز اس پاس نے دی، اس سے جو بستی سو رہی تھی اس بات سے غافل تھی کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، بے خبر تھے. جیسے ایک سویا ہوا شخص بے خبر ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو بالکل یہی حال تھا اس وقت سب کا. اس کے پاس نے جو ہدایت کی آواز دی، اس سے وہ سوتی بستی کیا ہوئی؟ جاگ گئی. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. پڑا ہر طرف بولیے پیغام حق سے، پڑا ہر طرف بولیے پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے. دشت کا مطلب ہوتا ہے صحرا اور جبل کا مطلب ہے پہاڑ. جو مجھے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام لوگوں کو دیا، اس کا اتنا زبردست شور ہوا تو پہاڑوں میں بھی اس کی گونج محسوس ہوئی اور صحراؤں میں بھی اس کی گونج محسوس ہوئی. جہاں جہاں کوئی شخص تھا اس کو زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ گئی اور اس نے اپنا زندگی کا رخ ہی تبدیل کر دیا. یہ تھی آپ کی نعت مسدس حالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.